چاہتا ہوں کہ آپ کی تجارت کا وہ مال جو شام جاتا ہے اسے لے کر میرا بھتیجا جائے. یہ تاریخیں آپ نے سنی ہیں. نوجوان بھائیوں کو جاننا بہت ضروری ہے کیسے تدبیر ہو رہی ہے. ابو طالب کسی معمولی, اللہ جانے میرے جملے کو کون سمجھے گا, اور اگر آپ نہیں بھی سمجھیں گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ یہ لکھنؤ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. یہاں ابو طالب نام ہے محرم مشیت کا. مشیت کے محرم کو ابو طالب کہتے ہیں. اللہ کی ساری تدبیریں ابو طالب کو پتا ہے. ابو طالب اس حکیم مطلق کا نام ہے, معمولی بات نہیں ہے. کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا میرا لخت جگر ہے, میرا نور نظر ہے, میرے خاندان کی محبت کا مرکز ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ آپ کی تجارت کا مال لے کر کے شام جائے. بی بی خدیجہ نے کہا ابو طالب آپ کہہ رہے ہیں آپ سید العرب ہیں, آپ کی گزارش نہیں, آپ کا حکم ہے میرے لیے, ٹھیک ہے آپ اپنے بھتیجے کو بھیج دیجئے گا. اب سرکار رسالت مآب آئے, 22-23 سال کی عمر ہے. سرکار رسالت مآب آئے, نوجوانی کا عالم ہے. والشمس والضحاها واللیل اذا سجا, اللہ اکبر. آنکھیں ہیں تو والشمس کا شعور, زلفیں ہیں تو واللیل کا ظہور. ایک مرتبہ اللہ کی یہ سب سے بڑی حجت ایوان ختیجہ میں, بی بی خدیجہ نے میسرہ سے کہا دیکھو یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, ابو طالب کے لخت جگر ہیں, بنی ہاشم کی محبتوں کا مرکز ہے, ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے. جہاں یہ چاہیں وہاں قافلے کو روکنا, اپنی مرضی سے قافلے کو مت روکنا, ان کی مرضی دیکھنا. جہاں یہ چاہیں وہاں قافلے کو روکنا. جہاں یہ تجارت کا مال رکھیں وہیں پر تجارت کے مال کو رکھوانا. اور میں سارا راستے میں جو کچھ بھی ہو وہ مجھے آ کے منوان بتانا, ایسے منوان بتانا. یہ کیوں کہہ رہی ہیں بی بی خدیجہ؟ ایسی کون سی جاذبیت ہے, ایسی کون سی کشش ہے کہ اتنا اہتمام اور اتنا انتظام. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اقرار اسلام نہیں کیا, اظہار اسلام کیا. اسلام کا اقرار نہیں, جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے, اظہار اسلام. عجیب بات ہے. بی بی خدیجہ نے کہہ دیا. اب حضرت حمزہ یہ سرکار رسالت مآب کے چچا ہیں, حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں, مگر عمر میں فرق ہے صرف 2 سال کا. حضرت حمزہ بھی ساتھ میں ہے کہ میرا بھتیجا جا رہا ہے, حفاظت کے لیے میں بھی ساتھ جاؤں گا. اب ایک سرکش اونٹ تھا جو سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا, اور مسئلہ بڑی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سنبھل جائے کسی صورت سے, مگر نہیں سنبھل رہا تھا. وہ وہی اونٹ لے کے سرکار رسالت مآب کے پاس آیا. خدیجہ اپنے محل کے بام پہ کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی ہے, منظر دیکھ رہی ہے, کنیزیں موجود ہیں. ایک مرتبہ حضرت حمزہ نے کہا میں ذرا یہ سرکش ہوں اور تم میرے بھتیجے کے لیے لائے ہو, میرا بھتیجا اس پر نہیں بیٹھے گا. سرکار رسالت مآب نے کہا چچا اسے نہ روکیے, یہی اونٹ آئے میں اسی پر بیٹھوں گا. ایک مرتبہ وہ اونٹ آیا, جیسے ہی سرکار رسالت مآب نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اسے نبوت کا لفظ ملا, ایک مرتبہ اس نے سرکار رسالت مآب کے قدموں میں سر رکھ دیا. بھائی رسالت کے فضائل سننا تو ہم سے سنو. جو مجلس حسین وہ ہے جہاں رسالت کی معرفت کا تبرک ہوتا ہے. ہم نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں. نبی کی سیرت کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب نے ہاتھ رکھ دیا, نبوت کے لمس کو محسوس کیا, اس نے قدموں میں سر رکھا, اور اس کے بعد اب وہی سرکش اونٹ سر کو جھکائے ہوئے ہے. سرکار رسالت مآب بیٹھنا چاہتے ہیں, اونٹ بیٹھ گیا. سرکار رسالت مآب اس کی پشت پر سوار ہوئے, اونٹ کھڑا ہوا تعظیم میں. اب جو اونٹ چلا تو اس طرح چلا جیسے پانی
बड़ा मुशाहिदा किया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये खतीजा का तरीका है कि नबी को अपने जैसा न समझना है। नबी आम बशर नहीं होता, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। जो ऊँट किसी को नहीं समझ रहा था वही सरकश ऊँट इनका ताबे हो गया। अब ऊँट पर सवार हो गए, तिजारत का माल चला। अब जो तिजारत का माल चला, शाम में कबीला अक्कास का मेला लगा हुआ है, सारे के सारे अपना अपना माल लेके उतबा, शीबा, अबू लहब भी पहुंचा हुआ था, अबू जहल, सब के सब, अबू सुफियान, सब अपना माल लेके पहुंचे। और सरकार रसालत माब ने भी अपना माल रखा, मगर उसको सरकार रसालत माब ने जाहिर नहीं किया। बहुत मसरा खामोश है, क्योंकि बीबी खदीजा पहले ही कह चुकी है कुछ मत बोलना, बस देखते जाना कि ये करते क्या है। पहले दिन ऐसा हुआ, भीड़ बहुत हुई और जितने इकट्ठा थे, उब्बा, शीबा, अबू लहब, अबू सुफियान, सबका माल गायब हो गया। सबके सब लेकर के खरीद के चले गए। अब सबको जो भी रकम मिली, अपनी रकम को उन्होंने एक मर्तबा हिलाना शुरू किया। कहा बड़े भरोसे से अबू तालिब ने इन्हें भेजा था, मलिकतुल अरब का माल लेके आए थे, बहुत भरोसे से आए थे, एक माल भी इनका नहीं बिका, हमारा तो सब बिक गया, हम तो सुबुकदोश हो गए, हमारे पास तो दौलत आ गई, हमारा माल तो बिक गया, इनका रह गया। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि यमन से काफिला आया। यमन से काफिला अच्छा माल लेता था और उसके अच्छे दाम देता था। अब जो ये काफिला पहुंचा यमन से, तो अब किसी के पास माल ही नहीं है तो कोई बेचे क्या? अब अब्दुल्ला के लगते जगह अबू तालिब के नूरे नगर का स्टॉक फुल है, पूरा का पूरा माल लोग टूट गए और दुगने दाम में माल बिका। अच्छा खासा मुनाफा हो गया, ये पहला मौका था। अब जो अच्छा खासा मुनाफा हुआ, सबके चेहरे बने हुए, ये क्या हो गया? ये तो अजीब तदबीर है। सरकार रसालत माब मुस्कुरा रहे हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं मक्के की तरफ। बीबी खदीजा इंतजार में है, रसालत का भी इंतजार होता है, इमामत का भी इंतजार होता है। ये संजीदा इंतजार की कैफियत हुज्जतुल्लाह के लिए ही पैदा होती है। बीबी खदीजा महल के बाग में खड़ी हुई थी कि एक मर्तबा सामने से बीबी खदीजा ने देखा कि ऊंट आ रहा है और उस ऊंट पर सरकार रसालत माब बैठे हुए हैं। आफताब की तमाज़त है, मगर एक बादल का टुकड़ा, एक अब्र का टुकड़ा सरकार रसालत माब के सर पर साया किए हुए है। ऊंट इधर जाता है, बादल का टुकड़ा भी उधर, ऊंट उधर होता है, बादल का टुकड़ा भी उधर। बीबी खदीजा ने जो ये मंजर देखा, जल्दी से अपनी कलीजों को बुलवाया और बुलवाने के बाद कहा, देखो ये मेरी नजरों का धोखा तो नहीं है जो मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी वही देख रही हो? कहा हाँ बीबी, हम भी ये देख रहे हैं। ये अजीब मौजूदा है, जिधर जिधर ये नौजवान जाता है उधर उधर बादल का टुकड़ा इसके सर पर साया किए हुए है। रिसालत का मुशाहिदा हो गया। बीबी खदीजा ने मैसरा से कहा कि जब माल जो भी था और जो भी फायदा हुआ, जो भी मुनाफा हुआ, जब वो सारी चीजें तुम लेके आना तो सरकार
آپ نے یہ کہا کہ چچا نے ایسا کہا تھا، تو ایک مرتبہ بی بی ختیجہ نظریں نیچی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو آپ کے چچا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسی شریف ترین خاندان کی شریف ترین خاتون سے عقد ہو جائے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر میں آپ کو اس خاندان کا پتہ بتا دوں؟ بی بی ختیجہ نے جیسے ہی کہا سرکار رسالت مآب اللہ اکبر کہتے ہیں آپ بتا دیجئے، مگر جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہیں لے لوں گا۔ یہ تاریخ ہے، میری کوئی خطابت نہیں ہے، تاریخ کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں، حوالے دے چکا۔ سیرت ابن حشام مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے قدیم اور پرانی کتاب ہے، اس میں یہ جملے محفوظ ہیں کہ جب تک میں چچا سے پوچھ نہیں لوں گا کوئی فیصلہ آپ کو نہیں سناؤں گا۔ اللہ، چچا سے پوچھ نہیں لوں گا، یہ ہے رسول۔ اور کہہ رہے جب تک اپنے چچا سے پوچھوں گا نہیں، کچھ بتاؤں گا نہیں، کچھ کہوں گا نہیں۔ ارے تم ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے ہو، کیا رسول بھی معاذ اللہ کسی کافر کا مشورہ لیتا ہے؟ کہ جب تک چچا سے نہیں پوچھوں گا بتاؤں گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ چچا سے پوچھ لیجئے گا، میں اس خاندان کا پتہ دے رہی ہوں، اس خاتون کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ کہا ہاں آپ مجھے بتا دیجئے، میں ذکر کر دوں گا۔ کہا کنیز حاضر ہے، کنیز کو ختیجہ کہتے ہیں، میرے خاندان سے آپ کے چچا بخوبی واقف ہیں۔ اتنا سننا تھا، سرکار رسالت مآب نظریں نیچی ہیں، ایک مرتبہ واپس گئے، سرکار ابو طالب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اچھا وہاں میسرہ ساری باتیں سنا چکا ہے بی بی ختیجہ کو کہ ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا، جدھر سے گزرے پتھر نے سلام کیا، اشجار نے جھک کر کے قدم بوسی کی، پانی کی موجوں نے اٹھ کر تعظیم کی۔ یہ سارے رسالت کا مشاہدہ میسرہ نے کر لیا اور بی بی ختیجہ کو بتا دیا۔ ادھر سرکار رسالت مآب پہنچے، کہا عجیب واقعہ ہوا چچا۔ کیا واقعہ ہوا میرے بیٹے؟ کہا ملکۃ العرب نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اتنا سننا تھا، سرکار ابو طالب اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ کہا بیٹے ملکۃ العرب نے تم سے ایسا کہا؟ کہا ملکۃ العرب نے یہ پیشکش ظاہر کی ہے۔ ارے ہماری عزت کیا ہے؟ اس خاندان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی نالین سے لپٹے ہوئے ذرے کی بھی برابری ہماری عزت نہیں کر سکتی، مگر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ نہیں ہے کہ جب آنکھ کی بات آتی ہے تو لڑکی والے لڑکے والوں کے یہاں نہیں جاتے، بلکہ لڑکے والے پیغام لے کے لڑکی والے کے یہاں جاتے ہیں کہ ہمیں رشتہ کرنا ہے۔ شاذ و نادر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی والے پیغام پہنچا دے، مگر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لڑکے والے جاتے اور کہتے ہیں ہمیں آپ کے یہاں رشتہ کرنا ہے۔ بی بی ختیجہ نے خود پیشکش کی۔ کیوں بی بی ختیجہ نے خود پیشکش کی؟ اس کا صرف ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ اگر ابو طالب خود پیشکش کرتے اور ظاہر کرتے تو کل تو دنیا کہہ دیتی کہ ختیجہ کی دولت سے متاثر ہو گیا۔ ختیجہ کی دولت سے متاثر ہو کر ابو طالب نے پیغام خود دے دیا اپنے بھتیجے کا۔ ختیجہ نے کہا زمانے کا رواج بدلے تو بدلے، مگر رسالت بدلا یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ ختیجہ کا وہ عمل تھا جسے اللہ نے شریعت بنا دیا۔ آپ نے وصول رکھ دیا اس جملے کو ویسے جیسے پہلے جملے کو کیا تھا۔ ختیجہ کا یہ عمل تھا جسے اللہ نے شریعت بنایا، شریعت بنایا۔ سماج میں لڑکے والے جائیں، لڑکی والوں کے پیغام لے کر آنکھ کا، مگر جب آنکھ کے سیدھے جاری ہوں گے تو لڑکی والے کی طرف کا جو وکیل ہوگا وہ پہلے لڑکی سے اجازت لے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب عقد ہوگا تو ایجاب کے سیغے لڑکے والے کی طرف سے جاری نہیں ہوں گے،
کر دیں. نہیں سمجھ میں آتی وہ بات اگر آپ کے تو پہلا پردہ دوسرا یہ احساس. آج نکاح ہو رہا ہے, خدیجہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کیا مرتبہ ہے, کیا رتبہ ہے, کوئی کیا سمجھے گا. تو جیسے ہی سرکار رسالت مآب نے یہ کہا, سرکار ابو طالب نے کہا اب اس سے بڑی بات میرے بھتیجے اور کیا ہوگی, کیا ہوگی. ابو لہب کہتا بھلا ملکۃ العرب اور عبداللہ کا یہ یتیم بیٹا. سرکار ابو طالب نے کہا خاموش, اگر اب تو اٹھا تو میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, تب تک یہ جائے ہاتھ توڑ دوں گا. اللہ نے کہا ابو طالب تیرا یہ انداز مجھے پسند آیا, میں بھی قرآن ہوا, تب تک یہ جائے. رسول خدا 25 سال کے ہیں. عزیزان گرامی, یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. سرکار ابو طالب نے کہا بھلا نجابت میں, طہارت میں, شجرے میں, حسب میں, نسب میں, سیادت میں, عظمت میں, جلالت میں, رفعت میں, بلندی میں, تطہیر میں, طہارت میں, تقدس میں میرا بھتیجا کسی سے کم ہے. اپنی بہن بی بی صفیہ بنت عبد المطلب کو پیغامبر بنا کے بھیجا تحفے اور تحائف کے ساتھ. ابو طالب معاذ اللہ مفلس نہیں, جس کا بیٹا امیر المومنین ہو, جس کا بیٹا کائنات کا امیر ہو, وہ معاذ اللہ مفلس ہوگا. عطر کا کاروبار تھا سرکار ابو طالب کا, معمولی بات نہیں تھی. سید العرب تھے. ایک مرتبہ اپنی بہن بی بی صفیہ کو بھیجا تحفے اور تحائف کے ساتھ اور کہا جائیے خدیجہ کے پاس پیغام لے کر کہ ہم تیار ہیں خدیجہ کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے. اللہ اکبر, کہاں سے میں تاریخ میں جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کی سجاوٹ کروں. بی بی صفیہ بنت عبد المطلب, حضرت ابو طالب کی بہن, اس گھر کا تقدس. ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی خدیجہ کے محل سرا کے قریب پہنچی اور بی بی خدیجہ کو خبر ملی کہ ابو طالب کی بہن اور عبد المطلب کی بیٹی آ رہی ہے, پیغام لے کر بی بی خدیجہ اپنے حجرے سے اٹھی استقبال کے لیے. جو دوڑی تو ان کا پیر ان کے آنچل میں الجھا, جو پیر ان کے آنچل میں الجھا تو انہوں نے کہا اللہ محمد کے دشمن کو کبھی بھی آباد نہ رکھے. یہ خدیجہ کا جملہ قرآن کے نازل ہونے کے پہلے اللہ نے کہا خدیجہ تمہارا جملہ مجھے پسند آیا, میں بھی قرآن میں کہوں گا اِنَّ شَانِئَكَ محمد کا دشمن ابتر ہے, محمد کا دشمن ابتر ہے. آپ نے مجھ سے اسی اللہ خانے میں سنا ہے کہ سرکار ابو طالب نے قرآن کے نازل ہونے کے پہلے الحم کہا, اللہ نے سورہ بنا دیا. بی بی خدیجہ نے یہ جملے ادا کیے, اللہ نے اس کا بھی سورہ بنایا. سورہ کوثر, وہ سورہ الحم, یہ سورہ کوثر. ارے دونوں سورے کو نماز میں پڑھے جاتے ہیں. اللہ نے اپنے ذکر کو خدیجہ اور ابو طالب کی یاد بنا دیا.
دیا. یہ فلسفہ ہے نماز کا عزیزان گرامی، تاکہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو دین کے محسن ہے ان کی یاد ہر لمحہ تازہ ہوتی رہے، ہر سورے کے ذریعے، ہر آیت کے ذریعے. یہی علت ہے، یہی مقصد ہے، یہی سبب ہے. بی بی خدیجہ آئیں، بی بی صفیہ کے استقبال کو لیجئے. اب کی تاریخ طے ہو گئی. اب جو اب کی تاریخ طے ہوئی اور رسول خدا کی بارات چلی. کیوں مسلمان خدیجہ کے ذکر سے پرہیز کرتے ہیں؟ فلاں بی بی کا تذکرہ، فلاں بی بی کا تذکرہ. میں تو ایک لائن آف ڈیمارشن دے رہا ہوں اپنی قوم کو. ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مینیفیسٹو ہے، اور کچھ نہیں. فلاں بی بی کا ذکر، فلاں بی بی کا ذکر، فلاں بی بی کا ذکر. وہ ایسی تھی، ان کا خاندان ایسا تھا جو ملکۃ العرب ہے، جس کے دولت کا قصیدہ اللہ نے پڑھا، جس کو اللہ کے رسول نے کبرا کہا، خدیجۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. اس کے ذکر سے پرہیز کیوں؟ کیوں پرہیز؟ وجہ یہ ہے کہ اگر خدیجہ کا ذکر کریں گے تو بتانا پڑے گا کہ خدیجہ کی بارات کس گھر سے آئی. بتانا پڑے گا خدیجہ کی بارات کس گھر سے آئی. بتانا پڑے گا خدیجہ کے آپ کا خطبہ کس نے پڑھا. بتانا پڑے گا آپ کے سیغے کس نے جاری کیے. بتانا پڑے گا مہر کی رقم کس نے ادا کی. بتانا پڑے گا کہ خدیجہ رخصت ہو کے دلہن بن کے کس کے گھر گئی. بتانا پڑے گا کہ رسول کا ولیمہ کس نے کیا. اچھا، رسول اللہ کا پہلا کا نام عمر زیادہ تھی، یہ کسی کی بات منوانے کے لیے کہا گیا. اس نے کہا تھا نا کہ کیوں آپ خدیجہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں. حل کانت اللہ عجوزا، وہ کیا تھی سوائے ایک بوڑھی عورت کے. تو رسول خدا کے چہرے پہ غضب کے آثار نمایاں ہوئے. فغضب رسول اللہ. وہ کہتی ہے اس سے پہلے میں نے رسول اللہ کو کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا. صحیفہ رسالت پر جلالت کی سرخی نمودار ہوئی. ایک مرتبہ کھول کے دیکھا کہ خاموش. اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ میرے اللہ نے آج تک عطا نہیں کی. یہ رسول اللہ کہہ رہے قصیدہ پڑھے. کیوں پڑھ رہے بی بی خدیجہ کا قصیدہ؟ کیونکہ قرآن نے سورہ والضحیٰ میں کہا کہ جب ہم نے آپ کو غنی بنا دیا تو وہ اما بنعمت ربک فحدث، تو ان نعمتوں کا ذکر آپ مسلسل کرتے رہیے گا. قرآن اپنے حبیب سے تو کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کو نہ بھولنا، خدیجہ کو نہ بھولنا. ہم مجلس میں نہ پڑھے تو ہماری خطابت نہیں خطرے میں پڑھ گئی. ہمیں بھی تو پڑھنا ہے نا، اسی لیے تو پڑھ رہے. ہماری ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ کہا خدیجہ سے بہتر زوجہ میرے اللہ نے مجھے آج تک عطا نہیں کی. قصیدہ پڑھ رہے ہیں. وہ نبی جو بغیر وحی کے نطق نہیں کرتا، اپنی زبان کو کھولتا نہیں، اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا. خدیجہ کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. صدقتنی اس کذب للناس، اس نے اس وقت میری سچائی کا اعلان کیا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. آمنت بھی اس کذب للناس، اس نے اس وقت ایمان کا اظہار کیا جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے. وَبَاسَتْنِي إِذْ حَرَمَ لِلنَّاسِ
کیا ہے؟ یہ نسل کثیر ہے. اچھا تو اب کے سیغے کس نے جاری کیے؟ سرکار ابو طالب نے. آپ سنتے رہتے ہیں پہلا عہد رسول اللہ کا، انہیں کوئی ملے ہی نہیں. بھائی یہ کیا ہے کہ چچا آپ پڑھائیں؟ آپ کا خطبہ، قیامت کا خطبہ آپ مجھ سے سن چکے. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت بنایا، اسماعیل کی نسل میں رکھا. واللہ وعد لہ ھذا النبأ العظیم. یہ محمد بخدا اللہ کی عظیم ترین خبر ہے، عظیم ترین خبر ہے. آج تک مسلمان کو پتہ نہ چل پایا. سورہ نبا نازل ہو گیا، ابو طالب قرآن کے پہلے کہہ رہے ہیں نبأ العظیم. اللہ نے کہا ابو طالب تمہارا یہ جملہ بھی ہم ادھار لیتے ہیں. اس سے بڑا فضائل ہوگا کوئی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ابو طالب ہے کیا. قرآن کے نازل ہونے کے 15 سال پہلے ابو طالب مکے کی زمین سے کہہ رہا ہے نبأ العظیم. اللہ نے کہا ابو طالب تمہارا یہ لفظ بھی ہم ادھار لیتے ہیں، ہم بھی قرآن میں اس کا سورہ بنائیں گے، سورہ نبا، اور اس میں آیت رکھیں گے یسألونک عن النبأ العظیم. کون سمجھے گا ابو طالب کو؟ الحم بھی ابو طالب کا جملہ، نبأ العظیم بھی ابو طالب کا جملہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن کو مرتب کر رہے ہیں ابو طالب، قرآن کو ترتیب دے رہے ہیں ابو طالب. کیا کہنے ابو طالب کے زبان سے جو کہہ دیا. یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے، کتاب کے حوالے دیوان ابو طالب آج بھی سعودی عرب سے چھپتا ہے. دیوان ابو طالب، اس میں یہ جملے سرکار ابو طالب کے محفوظ ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کے پہلے جو کہہ دیا اللہ نے بغیر کسی چینجنگ کے، آلٹریشن کے، کمپیوٹیشن کے، ویریشن کے، ٹرانسفارمیشن کے، بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی بدلاؤ کے، پروردگار نے منوعاً قرآن میں ویسے ہی رکھ دیا. جو ابو طالب نے کہا وہ قرآن میں موجود. دیوان ابو طالب ایک حوالہ. دوسری کتاب سنیے، پاکستان سے چھپی ہوئی، سائم چشتی لکھنے والے، عیون المطالب فی اثبات ایمان ابو طالب. تیسری کتاب عبداللہ الخنیزی، سعودی عرب کے رہنے والے، انہوں نے کتاب لکھی ابو طالب مومن قریش. اسی کتاب پر ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، مگر ابو طالب کے حق میں وکالت کی تھی، لہذا پھانسی نہ ہو سکی. کیا کہہ رہا؟ پھانسی ہو نہ پائی، احتجاج ہوا، بچ گئے. علی کے بابا کا مسئلہ تھا، معمولی بات نہیں تھی. اتنے حوالے ہیں میرے پاس کہ رات گزر جائے گی خالی یہ بتاتے بتاتے کہ یہ اشعار سرکار ابو طالب کے کن کن کتابوں میں ہے. اگر میں اپنے بھائیوں، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے حوالے دوں تو رات گزرے گی، اور اگر شیعہ حوالے دینے لگوں تو نہ جانے خمسہ ختم ہو جائے گا مگر حوالے ختم نہیں ہوں گے. بات ممبر پر آتھینٹک ہونی چاہیے. جو بھی بات کی جائے دلیل کے ساتھ ہو، برہان کے ساتھ ہو، ادلہ کے ساتھ ہو. عزیزان گرامی تو پوری توجہ ہے. رسول خدا کو کوئی نہیں ملا، ابو طالب سے آپ پڑھوا رہے ہیں. اچھا آپ کا معاملہ کتنا سینسٹیو ہے یہ بتائیے، کتنا سینسٹیو ہے؟ بھائی یوں شیعہ سنی سب بھائی، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک اللہ، سب بھائی. مگر آپ کا معاملہ کتنا سینسٹیو ہے؟ بات جب آپ کی آتی ہے تو بھائی چارہ اپنی جگہ، مگر سنی اپنے عالم سے اپنے بیٹے کا حق پڑھواتا ہے، شیعہ اپنے عالم سے اپنے بیٹے